بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 احادیث مبارکہ جن کا زیادہ تر تعلق عورتوں سے ہے، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے نے نکاح کر لیا تو نصف دین کامل کر لیا، اب اس کو چاہیے کہ باقی نصف میں خدا سے ڈرے۔ نمبر 2، فرمایا کہ جب کوئی دیندار اور خوش خلق تمہارے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کر دو، ورنہ زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ نمبر 3، فرمایا کہ 3 شخصوں کی مدد خدا کے ذمہ ہے، وہ غلام مکاتب جس کی نیت ادائیگی کی ہو، وہ نکاح کرنے والا جس کی نیت پاک دامن رہنے کی ہو، اور نمبر 3، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، خاندانی بڑائی، خوبصورتی اور دینداری۔ بس تم دیندار عورت حاصل کر کے کامیاب بنو۔ نمبر 5، فرمایا کہ جب کبھی کوئی غیر مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں ضرور تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ نمبر 6، فرمایا کہ میری جانب سے عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی وصیت قبول کر لو۔ نمبر 7، فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی، اس کی کجی کے ہوتے ہوئے ہی اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو، اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور عورت کا توڑنا طلاق دے دینا ہے۔ نمبر 8، فرمایا کہ اپنی عورت کو غلام کی طرح نہ مارو، کیونکہ آخر شام کو اس کے ساتھ لیٹو گے۔ نمبر 9، فرمایا کہ بلا شبہ کامل ایمان والے مومن وہ بھی ہیں جو خوش خلق ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھتے ہیں۔ نمبر 10، فرمایا کہ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1، شکر گزار دل۔ نمبر 2، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 4، امانت دار بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 11، فرمایا کہ طلاق سے زیادہ بغض والی کوئی چیز خدا نے زمین پر پیدا نہیں فرمائی۔ نمبر 12، فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی عورت سے اغلام کرے۔ فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں برابری نہ کرتا ہو تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، جس کی وجہ سے مرد ناراضگی میں رات گزارے، تو صبح تک عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو راضی چھوڑ کر مرے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور روزے رمضان کے رکھے اور اپنی عصمت محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا کہ جب مرد اپنی حاجت کے لیے بیوی کو بلائے تو آ جائے، اگرچہ تنور پر کام کر رہی ہو۔ فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے۔ فرمایا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے جبکہ شوہر گھر پر ہو۔ فرمایا کہ 3 شخصوں کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے: بھاگا ہوا غلام جب تک واپس آ کر اپنے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دے، وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ فرمایا کہ جو عورت بغیر مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ بہتر عورت وہ ہے جو اپنے مرد کو خوش کرے جب مرد اس کی طرف دیکھے، اور جب مرد حکم کرے تو کہا مانے، اور اپنی جان کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے، یعنی غیر سے آنکھ نہ ملائے اور دل نہ لگائے، اور شوہر کے مال میں اس کی مرضی کے خلاف
تصرف نہ کرے۔ فرمایا کہ جو شخص مقتول ہوتے ہوئے عمدہ کپڑے توازن پہنے، خدا اس کو کرامت کا جوڑا پہنائے گا، اور جو شخص اللہ کے لیے نکاح کرے، خدا اس کو شاہی تاج پہنائے گا۔ فرمایا کہ خدا کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے مشابہ بنے، اور خدا کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کے مشابہ بنے۔ فرمایا کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ نظر نہ آئے اور خوشبو آئے، اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ نظر آئے اور خوشبو کم آئے۔ فرمایا کہ شراب میں سارے گناہ موجود ہیں، اور عورتیں شیطان کے جال ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ اکثر غریب ہیں، اور دوزخ میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس میں اکثر عورتیں ہیں۔ فرمایا کہ اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، اگرچہ زیور ہی سے دو، کیونکہ قیامت کے دن دوزخ میں اکثر تم ہی ہوں گی۔ فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کی مکاریوں سے بچو، کیونکہ بلا شبہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں کھڑا ہوا۔ فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی ایک خصلت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند آ جائے گی۔ فرمایا کہ جس نے اس عورت کو تسلی دی جس کا بچہ جاتا رہا ہو تو اس کو جنت میں چادریں بچھائی جائیں گی۔ فرمایا کہ اس عورت پر خدا لعنت کرے جو کسی کے مرنے پر زور سے اور بیان کر کے روئے، اور اس عورت پر جو اس کا رونا سنے۔ فرمایا کہ اے عورتوں، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کا ورد رکھو، اور انگلیوں پر پڑھا کرو، کیونکہ انگلیوں سے معلوم کیا جائے گا اور ان کو زبان دی جائے گی، اور خدا کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ ورنہ رحمت خداوندی سے بھلا دی جاؤ گی۔ فرمایا کہ خبردار، تم سب کے سب نگہبان ہو، اور سب سے اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا۔ صاحب اقتدار عوام کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، اس سے شوہر کے مال اور اولاد کا سوال ہوگا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے مال کا سوال ہوگا۔ خبردار، تم سب نگہبان ہو، اور سب سے اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا۔ فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں پر گزرے تاکہ اس کی خوشبو سونگھے تو ایسی عورت زناکار ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر آنکھ زناکار ہے، یعنی نامحرم مرد یا عورت کو دیکھنا بھی زنا ہے۔ فرمایا کہ دو گروہ دوزخی ہوں گے جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی ابھی وہ موجود نہیں ہوئے۔ اول وہ لوگ جو بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور اس کی خوشبو تک نہ سونگھیں گی۔ فرمایا کہ جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلائے وہ صدقہ ہے، اور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے، اور جو اپنی بیوی کو کھلائے وہ صدقہ ہے، اور جو اپنے خادم کو کھلائے وہ صدقہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں، حالانکہ اس کی محتاج رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔